آج میں آپ کو بتاؤں گا محمد قلی قطب شاہ، یعنی محمد قلی قطب شاہ کے بارے میں بتاؤں گا، اور اردو کا دکنی ادب چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اردو کا دکنی ادب آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس میں ہی محمد قلی قطب شاہ ہیں، اور سلطان محمد قطب شاہ ہیں، ابراہیم قلی قطب شاہ ہیں، ابوالحسن تانا شاہ ہیں، جو آخری بادشاہ تھے اس عہد کے، یعنی گولکنڈہ کے۔ تو قلی قطب شاہ ریاست گولکنڈہ میں قطب شاہی دور اردو ادب کی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ قطب شاہی دور میں 8 بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ کتنے نے؟ 8 بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ سلطان قلی قطب شاہ، جمشید قلی قطب شاہ، ابراہیم قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، سلطان محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابوالحسن تانا شاہ کے نام ہیں، جس میں محمد قلی قطب شاہ نے اردو کی بڑی خدمت کی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ 1665 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ گولکنڈہ کے علاقے پر قطب شاہی خاندان نے حکومت قائم کی۔ ابراہیم قلی قطب شاہ نے اپنے عہد میں ادب کی سرپرستی کی طرف خاص توجہ دی۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے علماء اور شاعروں نے بڑا نام پیدا کیا۔ یہ اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اس کے کلام کا مجموعہ پہلی مرتبہ 1616 میں سلطان محمد قطب شاہ نے مرتب کیا، اور 1914 میں ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے ان کے تمام اردو کلام کو جدید طرز کلیات پر مرتب کیا۔ محمد قلی قطب شاہ گولکنڈہ کا شاہی سلطنت کا 5واں فرمان بردار ہے۔ محمد قلی قطب شاہ 14 رمضان 973 ہجری مطابق 14 اپریل 1565 کو گولکنڈہ میں پیدا ہوا، اور محمد قلی قطب شاہ 21 ربیع الثانی 988 مطابق جون 1580 یعنی بروز جمعہ کو اس کی عمر 14 سال 8 مہینے اور 8 دن کی تھی، تو گولکنڈہ کے تخت پر تختہ نشین ہوا۔ محمد قلی قطب شاہ نے 1590 میں شہر حیدرآباد کی بنیاد رکھی تھی۔ ایران کے مشہور عالم اور دانشور میر مومن حیدرآباد 1581 میں آئے تھے، جنہیں محمد قلی قطب شاہ نے اپنا پیشوائے سلطنت مقرر کیا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ نے سب سے زیادہ تخلص اختیار کیے ہیں، یعنی کہ محمد قلی قطب شاہ نے جتنے بھی شاعر ہیں سب سے زیادہ تخلص کا استعمال کیا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے اپنے کلیات میں 17 تخلص استعمال کیے ہیں۔ تاریخ ادب اردو جلد اول میں 312 صفحے پر جمیل الدین جالبی نے لکھا ہے کہ 17 تخلص استعمال کیے ہیں۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق محمد قلی قطب شاہ نے اردو شاعری کے لیے معانی، اور فارسی کے لیے قطب شے، اور تیلگو زبان کے لیے ترکمان تخلص کا استعمال کیا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے زیادہ تر معانی، قطب شے اور ترکمان بطور تخلص استعمال کیے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کے لیے عورت، وصل، ہم معنی الفاظ ہیں اس کے لیے۔ محمد قلی قطب شاہ 12 پیاریوں کا عاشق تھا۔ اکثر سوال آتا ہے کہ 12 پیاریوں کا عاشق کون تھا، تو جواب آپ کا ہوگا محمد قلی قطب شاہ۔ محمد قلی قطب شاہ کے کلام میں موضوعات سبھی طرح کے پائے جاتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ نے پیاریوں پر جو نظمیں لکھی ہیں، ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ہر پیاری کی انفرادی خصوصیت سامنے آتی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے اپنے محبوباؤں کو ان ناموں سے مخاطب کیا ہے: منی، سانولی، کملی، پیاری، گوری، چھبیلی، لالا، لالن، موہن، محبوب، مشتری، حیدر، محل۔ ان ناموں سے اپنی محبوباؤں کو قلی قطب شاہ نے یاد کیا ہے، یعنی محبوباؤں کے یہ نام رکھے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کے کلام میں اس کے بنوائے ہوئے باغات اور محلات شاہی میں باغ محمد شاہی، داد محل، علی محل، خدا داد محل اور محل کوہ طور کا تذکرہ اچھی طرح سے ملتا ہے اس کے کلام میں، یعنی کہ اتنی چیزوں کے تذکرے انہوں نے اپنی شاعری میں کیے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ دکنی تہذیب و تمدن کا معمار، فن تعمیر، فن خطاطی اور رقص موسیقی کا بڑا دل دادا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ کی شاعری پر حافظ شیرازی کا واضح اثر دکھائی دیتا ہے۔ حافظ شیرازی جو فارسی کے شاعر تھے،
ان کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے کم و بیش تمام اصناف سخن میں تباہ آزمائی کی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ ہندوی کلچر کا نمائندہ تھا، لیکن اصناف سخن میں فارسی ادب کی پیروی کرتا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ نے دکنی اردو کے علاوہ تیلگو زبان میں بھی شاعری کی ہے۔ ان کا ایک بہت زیادہ مشہور شعر ہے جو ان کی غزل کا مطلع ہے کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، اور پیا باج یک تل جیا جائے نا۔ محمد قلی قطب شاہ کے کلیات میں کل 12 قصیدے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 6 مکمل ہیں۔ ان کے کلام کی سب سے بڑی خوبی سلاست اور سادگی ہے، البتہ ان کے کلام پر ہندی شاعری کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ان کے کلام میں غزل، مثنوی، مرثیہ اور قصیدے وغیرہ شامل ہیں۔ زبان پر قدرت اور الفاظ کا ذخیرہ ان کے یہاں بہت پایا جاتا ہے۔ قلی قطب شاہ کو عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ اس نے خزانہ بلڈنگ میوزیم گولکنڈہ کے روبرو ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرائی۔ یہ اس کے ابتدائی دور حکومت کی نشانی ہے، جو رقبے کے اعتبار سے 17 فٹ شمال سے جنوب کی طرف اور مشرق سے مغرب تک 9 فٹ ہے۔ مسجد پر قرآنی آیات کندہ ہیں۔ اس مسجد میں کاشی کاری کا کام ہوا ہے، اس لیے اس کو چینی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ قطب شاہی دور میں مسجدیں کثرت سے تعمیر ہوئیں۔ شاہی دور میں فن خطاطی کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ غرض اس دور میں علوم و فنون میں بڑی ترقی ہوئی۔ محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر تھا۔ اس کے دیوان میں 50,000 اشعار موجود ہیں، یعنی قلی قطب شاہ کا دیوان 50,000 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں غزلیں، مثنویاں، قصیدے، مرثیے اور رباعیات غرض کے سبھی اصناف سخن کے نمونے موجود ہیں۔ ملا وجی بھی اسی کے دور کا شاعر ہے، لیکن قطب مشتری انہوں نے 1609 میں محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں ہی لکھی۔ وجی کی 2 تصانیف اور یعنی تاج الحقائق 1634 میں اور 1635 میں سبرس لکھی، جو انہوں نے عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی، یعنی کہ تاج الحقائق 1634 میں اور 1635 میں سبرس، یہ دونوں کتابیں لکھی تھی۔ جبکہ سبرس جو ہے اردو کی پہلی نثری داستان ہے جو انہوں نے عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی۔ عبداللہ قطب شاہ کے نانا محمد قلی قطب شاہ تھے، اس لیے ملا وجہی نے محمد قلی قطب شاہ سے لے کر عبداللہ قطب شاہ تک اپنی شاعری کے جوہر بکھیرے ہیں، اور سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ ملا احمد جو محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں ہی ملا احمد ایک مشہور شاعر تھا، جس نے قصہ لیلا مجنوں 1600 میں لکھی تھی، یعنی کہ 1600 عیسوی میں لکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔